نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ سبا آیت نمبر 41 سے 54 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون۔ قالوا وہ کہیں گے، سبحانک تو پاک ہے، انت ولینا تو ہمارا دوست ہے، ہمارا کارساز ہے، من دونہم ان کے سوا، بل کانوا بلکہ تھے وہ، یعبدون عبادت کرتے، الجنہ جنوں کی، اکثرہم ان میں سے اکثر، بہم ان کے ساتھ، مؤمنون ایمان لانے والے تھے۔ اس سے پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا تو پھر وہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، تمہیں پوجا کرتے تھے؟ تو فرشتے آگے سے یہ جواب دیں گے جو آج کی آیات جو میں نے پڑھی ہیں، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو پاک ہے، سبحانک تو ہمارا ولی ہے ان کے علاوہ، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پہ ایمان رکھنے والے تھے، یعنی جنوں پر ہی۔ فالیوم تو آج، لا یملکو نہیں اختیار رکھتا، مالک یملک ہوتا ہے اختیار رکھنا، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے لیے، یعنی ان میں سے آج کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لا یملک بعضکم لبعض، تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ کون سا اختیار؟ نفع ولا ضرہ، نہ کسی نفع کا اور نہ نقصان کا۔ آج کوئی کسی کو ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا۔ وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ ان لوگوں سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے کہیں گے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا چکھو، ذائقہ کا لفظ اسی سے ہوتا ہے نا، ذوقوا فعل امر ہے، چکھو، عذاب الناری آگ کا عذاب، التی وہ جو، کنتم تھے تم، بہا اس کو، تکذبون جھٹلایا کرتے۔ کذبا یکذب، تکذیب کا مطلب ہوتا ہے تکذیب کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جھٹلانا، یعنی جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کا تمہیں دنیا میں تم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، آج اس عذاب کا مزہ چکھو۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، تلا یتلو ہوتا ہے تلاوت کرنا، اسی سے مجہول کا صیغہ ہے، پڑھی جاتی ہیں یا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح، آیات بینات واضح آیات۔ جب پڑھی جانے کی بات ہوتی ہے تو پھر آیات کا مطلب قرآن کی آیات ہوتا ہے، اور جب دیکھنے کی بات ہوتی ہے پھر آیات جو ہیں وہ کائنات کی آیات ہیں، کائنات کی نشانیاں اس سے مراد ہوتا ہے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو وہ کہتے ہیں، ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر ایک آدمی، یریدو جو چاہتا ہے، ان یصدکم یہ کہ وہ روک دے تمہیں، اما اس سے، کانا جو تھے، یعبدو عبادت کرتے، آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا، تمہارے باپ دادا جس کی عبادت کیا کرتے تھے، تمہارے آباء و اجداد جن چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ شخص اب یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری آیات انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، روشن آیات، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے روک دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یعنی
یہ ہمیں ہمارے بزرگوں کے افعال سے روکنا چاہتا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ما ہاذا، نہیں ہے یہ ہاذا کی ضمیر کس کے لیے؟ قرآن کے لیے۔ ما ہاذا، نہیں ہے یہ، یعنی یہ قرآن، الا مگر افک مفترن، ایک جھوٹ، افکن جھوٹ، مفترن گھڑا ہوا، یہ ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق، حق کا، لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، یعنی جب ان کے پاس حق آیا تو ان کافروں نے حق کے بارے میں کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر ایک جادو ہے بہت واضح۔ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے، ایک بڑا واضح جادو ہے۔ جب حق ان کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آپ کی کتاب کے بارے میں، آپ کی کلام کے بارے میں، ان کافروں نے کہا کہ یہ ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب، اور نہیں دیں ہم نے، ہم ان کو، من کتب، کچھ کتابیں، یدرسونہا، کہ وہ پڑھتے ہوں ان کو، دارسا یدرسو، پڑھنا، کہ وہ پڑھتے ہوں ان کو۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، الیہم، ان کی طرف، قبلک، آپ سے پہلے، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، یعنی ہماری طرف سے ان لوگوں پر، یعنی عربوں کی طرف کوئی ایسی کتاب تو نہیں نازل ہوئی جس میں لکھا ہو کہ ان بتوں کو ہم نے خاص طور پہ کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، یہ جو جن کو بھی پوجتے ہیں، جو ان کے لات، منات اور حبل، عزیٰ ہیں، ہم نے کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے پاس کچھ خصوصی اختیارات ہیں۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، جس میں انہوں نے یہ باتیں پڑھی ہوں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس عرصے کے دوران بنو اسماعیل کے ہاں کوئی نبی یا رسول نہیں آیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح سے پیغمبروں کو، رسولوں کو جھٹلایا۔ وما بلغوا، اور نہیں یہ پہنچے، بالغ یبلغ، پہنچنے کو کہتے ہیں، تبلیغ کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ مبلغ کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، پیغام تبلیغ کرنے والا۔ تو وما بالغوا، اور نہیں یہ پہنچے، معشارہ، 10ویں حصے کو، عشر اور عشرہ، عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 کو، اگر ہم گنتی گنیں، واحد اثنان عربی میں، تو عشرہ 10 کو کہتے ہیں، تو اسی سے لفظ ہے معشارہ، 10واں حصہ۔ عشر بھی اسی سے ہوتا ہے، تو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو اس پہ جو بھی چیزیں گندم وغیرہ پہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے، 10واں حصہ۔ اور نہیں یہ پہنچے 10ویں حصے کو، ما آتیناہم، جو ہم نے دیا تھا انہیں، یعنی اس سے پہلے جو لوگ تھے، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا، اس کے تو یہ 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ قوم عاد کو جو شان و شوکت ملی تھی، اور اپنے علاقے میں جیسا ان کا روب تھا، قریش مکہ کو تو اس کا 10واں حصہ، عشر عشیر بھی نہیں ملا۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب۔ تو یہ پچھلے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان و شوکت دے رکھی تھی، اتنا رعب و دبدبہ دے رکھا تھا کہ اہل مکہ کا تو ان کے پاس تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جب میرے پیغمبروں کو جھٹلایا تو پھر میں نے ان کو کیسی سزا دی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو میرا عذاب ان پہ پھر کیسا رہا۔ ہم بار بار پڑھ کے آئے ہیں ان کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک،
आइज़ुकुम, मैं नसीहत करता हूँ तुम्हें, बिवाहिदतिन, एक ही बात, अन तक़ूमू, ये कि तुम खड़े हो जाओ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, मसना, दो दो, व फुरादा, और एक एक करके, सुम्मा ततफक्करू, फिर तुम तफक्कुर करो, गौर व फिक्र करो, सोचो कि माँ भी साहिबिकुम मिन जिन्ना, कि नहीं है तुम्हारे इस साथी को कोई जनून, जिन्ना, जनून, इन हुआ, नहीं है वो, इल्ला मगर, नज़ीरुल्लकुम, डराने वाला तुम्हारे लिए, बैना यदई, पहले अजाबिन शदीद, एक सख्त अजाब से। ये जो आयत है इसके इसी से मिलती जुलती बात हम इससे पहले भी पढ़ के आए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के दावे के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी इसी शक में थे कि ये मामला है क्या। बाज़ कहते थे ये इनका खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्ला दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कुछ कहते कि इन्हें जुनून हो गया है, कुछ लोग कहते कि आप किसी बड़ी प्लानिंग के तहत झूठ बोल रहे हैं, नाउज़ुबिल्ला। लेकिन ऐसे लोगों के ज़हनों में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी रहता था कि एक ऐसा शख्स कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है जिसने कभी छोटी से छोटी बात पे भी झूठ नहीं बोला। तो खुद आपको सादिक और अमीन कहा करते थे। तो ये भी उनको था कि कैसे ये हो सकता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा आयत नंबर 8 में, अफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, क्या इसने झूठ बांधा है अल्लाह पर? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी जसारत की है कि झूठ कर घड़ के अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया? तो यहाँ पे भी अब ये कहा जा रहा है कि तुम किसी एक ख़ास नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे, तुम्हें नहीं पता चल रहा कि आपकी दावत की असल हकीकत क्या है। अब तुम संजीदगी से गौर व फिक्र करो, उनको ये दावत दी जा रही है कि सोचो, गौर करो, अपने गिरेबानों में झांको और दो दो मिल जाओ, एक एक अलहदा अलहदा खड़े होकर गौर व फिक्र करो, या दो दो हो जाओ, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करो और किसी एक नतीजे पे पहुंचो और अपनी तवज्जो किसी एक नुक्ते पे मुर्तकिज़ करके और गौर व फिक्र करके संजीदगी से सोचो कि ये क्या मामला है, तो तुम्हें यही बात समझ आएगी। माँ बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, कि तुम्हारे साथी को कोई जनून नहीं है। इन हुवा इल्ला नज़ीरुल लकुम, वो तो सिर्फ तुम्हें एक डराने वाला है। बैना यदई अजाबिन शदीद, एक सख्त अजाब से पहले। क्योंकि अगर किसी शख्स पर जनून या आसेब के असरात हों तो उसके कुछ ना कुछ तो असरात नज़र आते ही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे सामने है, शब व रोज़ आपके तुम्हारे सामने गुज़रते हैं। सोचो, गौर करो, आपकी कि रहन सहन में, आपकी बातचीत में गौर करो, आपके अखलाक का जायज़ा लो, आपके मामलात को देखो। क्या तुम्हें किसी भी तरफ से आप में कोई जुनून के असरात नज़र आते हैं? क्या आसेब वाले लोग इस तरह के मिसाली किरदार के मालिक होते हैं? ये गौर करने की दावत दी जा रही है। अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा, ये दो दो खड़े हो जाओ, अकेले अकेले खड़े होकर गौर व फिक्र करो। सुम्मा ततफक्करू, फिर सोचो कि माँ बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, कि तुम्हारे इस साथी को कोई जनून नहीं है, वो तो सिर्फ एक डराने वाला है, एक बहुत सख्त अजाब जो तुम्हारे आगे आने वाला है उससे डराने वाला है। कुल कह दीजिए, माँ साअलतुकुम मिन अजरिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। साअलतु, मैं
ما سال تو نہیں میں مانگتا کم تم سے من اجرن کوئی اجرت، کوئی اجر، کوئی معاوضہ، مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی معاوضہ. فہو لکم، تو وہ تمہیں ہی مبارک ہو. اگر اس کا کوئی معاوضہ ہو سکتا ہے تو وہ تمہیں ہی مبارک ہو. اس کام کے عوض اگر کوئی اجرت میں نے کبھی تم سے طلب کی ہو تو وہ تمہیں مبارک ہو. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر، میرا معاوضہ، میری اجرت تو صرف اللہ پر کے ذمے ہے. وَهُوَ، اور وہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہے. وَهُوَ علی کل شیء شہید، اور ہر چیز پر گواہ ہے. قل کہہ دیجئے ان ربی، بے شک میرا رب، یقذف، ڈالتا ہے یا مارتا ہے یا ضرب لگاتا ہے. یقذف کا لفظ قذف یقذف کا مطلب ہوتا ہے ضرب لگانا یا مارنا. بالحقی، حق کو، علام الغیوبی، وہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا، پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے میرا رب. اچھا یہاں پہ اب باطل کا لفظ نہیں ہے. یقذف بالحق، حق کی وہ مارتا ہے، حق کو کس پر مارتا ہے؟ باطل کو. باطل کا لفظ یہاں لکھا نہیں ہے لیکن مفہوم میں وہ شامل ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے سورہ انبیاء کی آیت 18 میں اسی طرح کا بیان پڑھا. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، ہم دے مارتے ہیں، نقذف دے مارتے ہیں حق کو باطل پر، پھر وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. یدمغہ، پھر وہ مٹ جاتا ہے. اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے. یقذف بالحق کا مطلب ہے کہ وہ دے مارتا ہے حق کو باطل پر. قل کہہ دیجئے جاء الحق، آ گیا حق، وما یبدئ الباطل، اور نہیں پہلی بار کر سکتا باطل، وما یعید، اور نہ وہ دوبارہ کر سکے گا. آپ اعلان کر دیجئے کہ حق کا بول بالا ہونے کا وقت آ گیا ہے، حق آ گیا ہے. یہ وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ بتوں کو توڑتے ہوئے بھی یہی فرمایا تھا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ حق آ گیا، یعنی حق کے آنے کا، حق کے بول بالا ہونے کا وقت اب بہت قریب آ گیا ہے. چند سالوں کی بات ہے کہ پورے عرب میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے گا. وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نہ تو کسی چیز کی ابتدا کر سکتا ہے، یبدئ، بادہ یبدئ، ابتدا کرتا، اور نہ تو ابتدا کر سکتا ہے باطل، وما یعید، اور نہ ہی وہ اعادہ کر سکتا ہے، دوبارہ کر سکتا ہے. نہ ہی پہلی بار کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ کر سکتا ہے. قل کہہ دیجئے ان زللت، اگر میں بہک گیا ہوں، ان زللت، اگر میں بہک گیا ہوں، میں گمراہ ہوا ہوں، فَإِنَّمَا أَضِلُّ، تو بے شک میں گمراہ ہوں گا، عَلَى نَفْسِي، اپنی جان پر. یعنی گمراہی کا وبال پھر مجھ پر ہی ہوگا اگر میں گمراہ ہوا ہوں. اگر میں بہک گیا ہوں تو اس کا وبال میرے ہی اوپر آئے گا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں نے ہدایت پائی، اہتدا یہتدی، ہدایت پانا، اور اگر میں نے ہدایت پائی، فَبِمَا یوحی الیہ ربی، تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہوگا جو میری طرف آتی ہے میرے رب کی طرف سے. تو اگر میں نے ہدایت پائی ہے تو اس وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے. یعنی ہدایت کا تعلق اللہ سے ہے، اور اگر کوئی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں تو پھر اس کا تعلق یا اس کا وبال میرے ہی اوپر آئے گا. انتہائی عاجزانہ انداز ہے کہ اگر بالفرض میں بہک گیا ہوں تو یہ میرے نفس کی شرارت کی وجہ سے ہوگا اور اس کا وبال بھی مجھے پہ ہوگا، اور اگر میں سیدھے رستے پہ ہوں تو یقیناً
یہ میرے رب کی رہنمائی کی وجہ سے، میں اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اس ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس ہدایت تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنے رب کا فضل چاہیے، اپنے رب کی طرف سے یہ خاص اس کا انعام ہوگا میرے لیے۔ انہو سمیع قریب، بے شک وہ خوب سننے والا، بہت قریب ہے۔ ولو ترا، اور کاش کہ آپ دیکھتے، اذ فاضعوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ انسانوں کی گھبراہٹ اور پریشانی کے لیے یہ لفظ اس سے پہلے سورہ انبیاء کی آیت 103 میں بھی آیا، الفزع الاکبر کا نام اسے دیا گیا، اور یہ کیفیت قیامت کے اس زلزلے کی وجہ سے ہوگی، جو زلزلہ جس کا ذکر سورہ حج میں بھی آتا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ عن النبأ العظیم، وہ جو بڑی خبر ہے نا، سورہ نبا میں بھی آتا ہے، اما یتساءلون، اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ وہ جو بہت بڑی خبر ہے وہ عظیم زلزلے کی خبر ہے، اور اس دن لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فلا فوتا، تو بچ نکلنے کی صورت نہیں ہوگی، فوتا کوئی بچنے کا رستہ، کوئی بچ نکلنا ممکن ہی نہیں ہوگا اس دن۔ وَأُخِذُوا، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، جیسے کوئی کسی قریب کی چیز کو ہاتھ بڑھا کے نہیں پکڑ لیتا، اسی طرح وہ آسانی سے قابو میں کر لیے جائیں گے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر۔ اس دن ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اس وقت ایمان لانا کس کام آئے گا؟ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور اس وقت کہاں ہوگی ان کی رسائی؟ تناوش کا مطلب ہے، جیسے تناول ہوتا ہے نا اردو میں ایک لفظ، یہ اسی کا ہم معنی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پا لینا، کسی چیز کا پہنچ میں ہونا، رسائی ہونا۔ تو اس وقت کہاں ہوگی ان کی رسائی؟ کس تک؟ ایمان تک، من مکان بعید، اتنی دور کی جگہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کا فائدہ تو دنیا میں تھا، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ دنیا جو اللہ نے امتحان گاہ بنائی ہے، جب یہاں انسان امتحان کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کے پاس مہلت ہوتی ہے، تو جب یہ مہلت ہی ختم ہو جائے گی تو ایمان لانے کا موقع بھی چلا جائے گا۔ اس روز کسی کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے کوئی بچے پیپر دینے جاتے ہیں، 3 گھنٹے ان کو ملتے ہیں پیپر کرنے کے لیے، اگر کوئی شخص ان 3 گھنٹوں کے بعد جا کے باہر ایگزامینیشن ہال سے باہر نکل کے ادھر گھوم پھر کے واپس آ کے کہے کہ ہاں اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں ذرا بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کوشچن کا کیا آنسر ہے، تو فائدہ ہوگا اس کا؟ بالکل ایسے ہی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے مہلت ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی شخص مان لے اللہ کے احکامات کو، ایمان لے آئے اور اس کے مطابق عمل کرے تو وہ چیز فائدہ دے گی، لیکن اس دن جب حشر کا دن ہوگا، اس دن اگر کوئی کہتا ہے آمنا بھی، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب ان کے لیے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ من مکان بعید، اتنی دور کی جگہ سے۔ دنیا میں ایمان لانا تھا نا، آخرت میں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور حالانکہ یقیناً وہ انکار کر چکے ہیں اور تحقیق کفر کر چکے ہیں بھی اس کا، من قبل، اس سے پہلے۔ وَيَقْذِفُونَ، اور وہ پھینکتے رہے، قَذَفَ يَقْذِفُ، پھینکنا، یقذفون بالغیب، بن دیکھے، تیر چلانا، تیر تکے چلانا، ٹامک ٹوئیاں مارنا، قذف یقذف، بالغیب، بن دیکھے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں تو وہ اندھیرے میں تیر تکے چلاتے رہے ہیں، ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں کبھی کہتے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی کہتے یہ شاعر ہیں،
کبھی کہتے یہ ان کا اپنا کلام ہے، انہوں نے کوئی آدمی چھپا رکھا ہے جو انہیں سب کچھ سکھاتا ہے، کبھی کہتے ان پر جن آ گیا ہے۔ یہ سب باتیں دنیا میں وہ کرتے رہے آپ کے بارے میں۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس وقت موقع تھا، اس وقت ان کے سوچنے اور ایمان لانے کا وقت تھا۔ اس وقت تو وہ قرآن اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے رہے اور ان کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جھوٹ بولتے رہے، اور اب جب حساب کی گھڑی آئی ہے تو اب ان کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَحِیلَ بَیْنَہُمْ، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان، وَبَیْنَ مَا یَشْتَہُونَ، اور اس کے درمیان جو وہ چاہیں گے۔ وحیلہ، حائل کر دیا جائے گا، یعنی پردہ حائل کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، و بینہ، اور درمیان کس چیز کے، ما یشتہونا، جو وہ چاہیں گے۔ اشتہا، یشتہی، اشتہا ان کیا ہوتا ہے، چاہنا، طلب کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں مجھے کھانے کی بڑی اشتہا ہو رہی ہے، چاہنا، بہت کسی چیز کو چاہنا۔ ما یشتہون، جو وہ چاہیں گے، ان کے درمیان، یعنی کیا چیز ہے جسے وہ چاہیں گے، وہ جنت کی نعمتیں ہیں، آڑ کر دی جائے گی، ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، اور ان کے درمیان اور ان کی من پسند چیزوں کے درمیان، جنت کی نعمتوں کے درمیان۔ اہل جنت کے لیے ان نعمتوں کا ذکر سورہ قاف میں اس طرح آتا ہے، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ اس میں چاہیں گے۔ یہ بڑی پیاری آیت لگتی ہے، جس میں دو تین آیتیں، کئی آیتیں ہیں جو ایسی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دن ہر وہ چیز ملے گی انسان کو جو وہ چاہے گا۔ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، ان کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ ایک جگہ سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جس کی خواہش تمہارے دل کریں گے۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں ایمان نہیں لائے، پھر آخرت میں وہ چاہیں گے کہ اب ہم مان لیں، لیکن اب ان کے اور جنت کے درمیان ایک آڑ بنا دی جائے گی، ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور ان کی من پسند چیزوں کے درمیان۔ کما فعل باشیاءہم من قبل، کما جیسا کہ فعل کیا گیا، باشیاءہم ان جیسے لوگوں کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے، اس سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا۔ انہم، بے شک وہ، کانوں، وہ تھے، فی شک مریب، بے چین کر دینے والے شک میں، مریب، ریبہ، سورہ بقرہ کی شروع میں پڑھا ذالک الکتاب لا ریبہ، کوئی شک نہیں۔ تو شک کیسا، جو بے چین کر دے، اضطراب میں ڈالنے والے شک میں تھے وہ، تو آج ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔